السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ پروگرام جس کا نام رکھا گیا ہے حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن اور میرے ساتھ ہمارے احکام حج کے ماہر موجود ہیں، تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا مولانا علی رضا رضوی صاحب قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ قبلہ، ہم اب ایسے مقام میں پہنچ گئے ہیں کہ جو اگر ہم نہ کمپلیٹ کریں تو ہمارا حج شاید انویلیڈیٹ ہو جائے، مکمل نہ ہو، ادھورا رہ جائے۔ تو اب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور مجھے پلیز ذرا سمجھائیں کہ سعی ہے کیا، اس کے معنی، اور یہ ہم کیا کرنے لگے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، پلیز قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ سعی عربی کا لفظ ہے جس کے اردو میں معنی ہیں کوشش کے۔ اچھا۔ اور کیونکہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی زوجہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ جی علیہ السلام، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور زوجہ کو اللہ کے حکم سے مکے میں چھوڑ کے واپس جا رہے تھے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارہ تیرا حکم ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ جا، میرا دل نہیں مانتا۔ بوادٍ غیر ذی زرع، یعنی قرآن کریم کی آیت ہے۔ جی۔ ایسی وادی جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی پودے، تو اب پانی نہیں تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کو جہاں آج آب زمزم ہے وہاں لٹایا اور صفا مروہ کے درمیان پانی تلاش کرنے لگیں، دو پہاڑیوں کے درمیان۔ اگر آپ دیکھیں تو عربی میں کہتے ہیں سراب۔ گرمی میں اگر آپ صحرا میں ہوں تو بعض اوقات اس گرمی کی تپش کی وجہ سے کچھ ایسے فضا بنتی ہے کہ آپ کو دور سے جو ہیٹ یا جو گرمی اٹھ رہی ہوتی ہے وہ پانی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا۔ اسے کہتے ہیں سراب، مراج جیسے انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اسے عربی میں کہتے ہیں سراب۔ اب وہ جناب ہاجرہ کو پانی نظر آ رہا تھا، وہ بیچاری دوڑتی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے پانی لے آؤں، بیٹا تڑپ رہا تھا۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو انہوں نے 7 دفعہ چکر لگائے، اللہ نے اس کو سعی کے طور پہ حج میں واجب قرار دے دیا۔ اچھا۔ اور سعی حج کا رکن ہے، عمرہ تمتع کا بھی، عمرہ مفردہ کا بھی۔ جب بھی آپ عمرے پہ جائیں تب بھی، اور حج سے پہلے عمرہ تمتع بجا لاتے ہیں، اس میں بھی احرام کے بعد طواف، 2 رکعت نماز اور پھر سعی واجب ہے۔ ٹھیک۔ تو میں تو قبلہ، جیسے آپ نے ابھی سمجھایا کہ حضرت ہاجر جو ان پر گزری ہوگی اس وقت، مطلب میں تو تصور نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنے بچے کے لیے آگے پیچھے بھاگ دوڑ۔ تو ہم بیسکلی دیکھا جائے تو ہم ایک عورت کا امیٹیشن کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں ان کی، اور اس کو کہتے ہیں سعی۔ ہاں، حضرت ہاجرہ کی اس تقلید ہی کا نام سعی ہے اچھا۔ کہ انہوں نے اس اخلاص سے ایک نبی زادے کی جان بچانے کے لیے صفا مروہ کے درمیان میں کوشش کی کہ اللہ نے اس کو واجب قرار دے دیا تمام مرد و خواتین پہ۔ ماشاءاللہ، اسی کا نام سعی ہے۔ تو قبلہ، اب آپ ہمیں اگر انسٹرکشنز دیں اور ہمیں بتلائیں کہ کیسے اس مقام سے ہمیں گزرنا پڑے گا، کیسے گزریں؟ 2 پہاڑیاں ہیں، اور اب کیونکہ پہاڑیوں کو کاٹ دیا گیا ہے، صفا کی طرف پہاڑی تھوڑی اونچی ہے، لیکن اگر آپ پہاڑی تک چڑھ جائیں، کیونکہ وہ پہاڑی جو ہے وہ تھوڑی سی بلندی پہ ہوتی ہے، جی، تو جب آپ پہنچ جائیں اور چند قدم اوپر چڑھ جائیں تو سعی ہو گئی۔ اچھا، صفا سے شروع ہوگی ٹھیک، اور مروہ پہ آئیں گے تو 1 چکر ہو گیا، ٹھیک، مروہ سے صفا جائیں گے تو 2 چکر ہوئے، اور پھر دوبارہ صفا سے مروہ، تو یعنی آپ کو 7 چکر مکمل کرنے ہیں صفا سے مروہ۔ بہت سے لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا واپس آ کے 1 چکر ہوا، اچھا، تو وہ 14 چکر لگاتے ہیں، جبکہ صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ ختم ہوتی ہے سعی 7 چکر۔ صحیح، تو اس کی پہلے نیت واجب ہے، سب سے پہلے نیت کریں گے، جی، اور نیت میں کہیں گے کہ سعی کرتا ہوں عمرہ تمتع کی برائے حجت الاسلام واجب قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک، اور اگر حج کی سعی کر رہے ہوں تو کہیں گے کہ سعی کرتا ہوں حج تمتع کی برائے حجت الاسلام واجب قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک، تو نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگر کسی کی نیابت کر رہے ہیں تو اس کی نیابت میں کریں گے، اپنا کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے، صحیح، اور صفا سے شروع کریں گے اور چند قدم لیتے ہوئے پھر چلنا شروع ہو جائیں گے مروہ کی طرف۔ یہ پہلا چکر ہوا، ٹھیک، پھر واپس آئیں گے۔ اس میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ
پاک ہو لباس اس کا احرام عمرہ تمتع اور حج تمتع میں احرام کے ساتھ. حج تمتع کے اندر احرام آپ کا اتر جاتا ہے, اتر چکا ہوتا ہے, لیکن عمرہ تمتع میں حج اور عمرہ مفردہ میں بھی احرام کے ساتھ اور وضو کے ساتھ آپ اس کو بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قبلہ. لیکن وضو شرط نہیں ہے. وضو شرط نہیں ہے؟ اچھا, طواف کے لیے شرط ہے؟ طواف کے لیے شرط ہے لیکن اس کے لیے نہیں. لیکن میں نے ایک کمپیریزن میں اگر میں کروں, طواف کے بھی 7 چکر ہیں جی اور سعی کے بھی 7 چکر ہیں. جی. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑے سے شرائط بدلتے جاتے ہیں. اچھا قبلہ, اب میں آپ کے سامنے یہ عمل کر کے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر میں غلطی کروں تو آپ مجھے میری اور میرے ساتھیوں کی غلطیاں نکال سکتی ہیں, اور یہ آف کورس ہمارے آڈینس کے لیے بہت فائدہ مند ہو گئی یہ چیز. تو ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں. جب آپ طواف مکمل کر لیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز مکمل کریں گے, اور مقام ابراہیم ہی کی جب آپ خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے چلیں گے تو آپ کو صفا مروہ نظر آئیں گے. جب آپ مقام ابراہیم سے خانہ کعبہ کی طرف پشت کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں تو دائیں طرف صفا ہے اور آپ کے بائیں طرف مروہ ہے. صفا سے سعی شروع ہوتی ہے, مروہ پہ تمام ہوتی ہے. اب آپ صفا سے سعی شروع کر رہے ہیں, تھوڑا سا پہاڑی پہ اوپر چڑھیں, وہاں سے آپ کی سعی شروع ہوگی نیت کی, اور اب آپ چلنا شروع ہو. بسم اللہ. جب آپ چل رہے ہیں تو سعی کے درمیان میں جیسے ہی آپ صفا مروہ کے درمیان چل رہے ہوں گے تو دائیں طرف رائٹ سائڈ کے اوپر جانے والے اور واپس آنے والے الٹی طرف چلیں گے آپ کے. اور جب آپ یہ سبز رنگ کی جو لائٹ ہے ہری, یہاں پہ ہرول کرتے ہیں. ہرولا اس میں جس طرح سے اونٹ کودتا ہے چلتا ہے جاگنگ کرتے ہیں اس انداز سے تھوڑا سا پاؤں کو اٹھا کے چلنا مستحب ہے. مطلب دوڑنا نہیں بلکہ ایک ایسی حالت کہ جیسے اونٹ چلتا ہے یا پہاڑ سے اتر رہا ہوتا ہے. اچھا, تھوڑا گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے آرام سے وہاں پہ چلیں گے. چلے ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے یہاں تک کہ جی. جیسے ہی دوسری گرین لائٹ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر آپ دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے, اور جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو دوبارہ تھوڑا پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے, اور چڑھنے کے بعد آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا. اب آپ دوسرے چکر کے لیے مروہ کے سے صفا کی طرف جانا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں بس تھوڑا سا رپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دونوں طرف آپ کو بھاگنا پڑتا ہے, یا واپس آنا پڑتا ہے, پھر اس کو ایک کہا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارا ایک چکر ہو چکا ہے, اب دوسرا ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور وہی ہم نے فالو کرنا ہے. جیسے یہ لائٹ پر پہنچیں گے سبز رنگ کی, اور وہاں سے ٹراٹنگ جس کو کہتے ہیں. ہاں, ٹراٹنگ کہتے ہیں. یہاں تھوڑا بہت اچھلتے ہوئے چلیں گے جیسے اونٹ چلتا ہے, تو پاؤں کو تھوڑا سا اٹھانا, اور یہ مردوں کے لیے مستحب ہے, خواتین کے لیے مستحب نہیں ہے. اچھا, تو خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہ آرام سے چلتی رہیں گی, وہ ایک ہی پیس ان کی رہتی ہے. جی ہاں, وہ صرف مرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس مقام پہ. اب دوبارہ اب آپ جب دوبارہ صفا پہ پہنچے تو یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو گیا. الحمدللہ. تو ہم نے بالکل ٹھیک کیا. جی, اس سے زیادہ تیزی سے ہم کر سکتے تھے جب وہ اصل میں کرنا چاہیں بھی تو کر نہیں سکتے, کیونکہ وہاں پہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے. جی. ٹھیک, بہت شکریہ قبلہ. مولانا صاحب, چند سوال ہیں اگر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. بھائیو دوستو, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی. یہ لیں. سعی کے دوران اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ جائز ہے؟ سعی کے دوران پیچھے مڑ کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ سامنے اپنی توجہ رکھیں, اس سے سعی باطل نہیں ہوتی. پیچھے مڑ کے دیکھنے میں حرج نہیں. ٹھیک. مولانا صاحب, تقصیر کیا ہے؟ یہ ایک نیا الفاظ میرے سامنے پیش آیا, آپ مجھے ذرا ایکسپلین کر سکتے ہیں تقصیر کیا ہوتا ہے؟ تقصیر یعنی کسی چیز کو چھوٹا کرنا. اچھا. قصر سے ہے, جیسے نماز قصر کرتے ہیں, 4 سے 2 رکعت کر دیتے ہیں, ویسے تقصیر بالوں کا یا ناخن کا چھوٹا کرنا, کاٹنا. تو جب انسان عمرہ مفردہ کرے یا عمرہ تمتع کرے یا حج تمتع میں ہو, تو عمرہ تمتع میں جب انسان سعی کر لیتا ہے, احرام کے بعد طواف 2 رکعت نماز پھر سعی کے فوراً بعد تقصیر کرنا واجب ہے. مطلب چھوٹا کرنا, اپنے بالوں کو چھوٹا کرنا یا ناخن کاٹنا, لیکن بہتر یہی ہے کہ بالوں کو کاٹا جائے. اچھا, تو بال کچھ چھوٹے کرنا یہ تقصیر کہلاتا ہے. چھوٹے کرنا کے مراد کیا پورا ہیئر کٹ؟ حلق یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سر کا منڈوانا.
اچھا بولڈ کرنا، یہ حج میں واجب ہے، پہلے حج میں اونلی مردوں پہ، اچھا خواتین پہ حرام ہے۔ خواتین پہ صرف بالوں کا کچھ کاٹنا، جیسے اپنے بالوں کے آخر میں سے کچھ کاٹ دینا بال، مردوں پہ ایک طرف سے تھوڑے بال کاٹ دینا کافی ہے، اسے تقصیر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ مطلب صرف پہلے حج میں جو فرض حج ہے اس پر تقصیر کی جب موقع آئے گا یا ٹائم آئے گا تو آپ بولڈ اپنے آپ کو کر دیں گے، مطلب پوری ہی بال سب کاٹ دیں گے۔ حلق اسے کہا جاتا ہے۔ حلق، اسے تقصیر نہیں کہا جاتا، اسے حلق کہا جاتا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ میرا ایک اور سوال ہے، جی فرمائیں۔ صفا اور مروہ کے اوپر چڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں اس پہ چڑھنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اوپر تک، بہت اوپر بلندی تک جائیں۔ چند قدم آپ نے لیے اور آپ پہاڑی پہ چڑھ گئے کافی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مڑ سکتے ہیں اپنی سعی کو جاری رکھنے کے لیے۔ اوپر تک جانا واجب نہیں ہے، بلکہ چند قدم اوپر چڑھ جانا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں چڑھ پائے تو یہ انکمپلیٹ ایک چکر کلائی، اگر آپ وہاں پہنچ کر کے پہاڑی کو پاؤں لگا کے بھی مڑ جائیں تب بھی کافی ہے۔ تب بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، میں نے فوٹوز میں، آف کورس ابھی مجھے موقع نہیں ملا جانے کا، لیکن فوٹوز اور ویڈیوز میں میں نے دیکھا کہ فرسٹ فلور بھی ہے اس کے آس پاس اور سیکنڈ فلور میں، وہاں سے ہم کر سکتے ہیں سعی؟ دیکھیں کیونکہ صفا مروہ کے درمیان میں ہمارے علماء کہتے ہیں سعی ضروری ہے، تو آپ کو گراؤنڈ فلور پہ ہی، جو بالکل سب سے زمین پہ جگہ ہے ہموار، وہاں سعی کرنا واجب ہے۔ پہلے اور دوسرے فلور پہ، پہلے یا دوسرے طبقے پہ آپ سعی نہیں کر سکتے۔ اچھا، مطلب وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا نہیں، اور وہ آپ کا حج ادھورا رہ جائے گا۔ جی ہاں، سعی جو ہے کیونکہ وہ واجب ہے، رکن ہے، اور اس کا بجا لانا واجب ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں ایک مشکل مرحلہ، جو میں سمجھتا مشکل مرحلہ تھا، آپ نے ایکسپلین کیا ہے ہمیں، اور اگین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کا بھی بہت شکریہ میرے بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، آپ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔